آپ کی دعوت کی بات پر لبیک کہہ لیے، آپ کی بات کو من بعد تسلیم کر لیا، اللہ نے اس کا انعام یہ دیا کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو جن پر اللہ نے صحابہ بنایا تمام تر فتنوں سے پاک کر دی، اور پھر ان فتنوں سے پاک ہو جانے کے بعد وہ لوگ ایسے لوگ بنے جن کے لیے اللہ جل شانہ نے آسمانوں سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لفظ کو اتارا۔ تو شریعت کی اتباع، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، یہ میرے پاس، آپ کے پاس اور قیامت تک کے مسلمانوں کے پاس فتنوں کے بچنے کے سب سے پہلا راستہ۔ اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات کی عظمت نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنا نہیں ہے، تو پھر کوئی بھی چیز مجھے اور آپ کو فتنوں میں مبتلا ہونے سے نہیں روک سکتی۔ ہم جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر مسلط کر دیے گئے، جن میں ایک فتنہ مغربی ثقافت کا فتنہ ہے۔ مغربی ثقافت یہ میری اور آپ کی سوچ کو دین اسلام سے ہٹا کر غلط تہذیب کے راستے پہ چلا رہی ہے، اور یہ مغربی ثقافت کا فتنہ ہمارے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب میں نے پہلے بھی بارہا جیسے کہا کہ میں وہ روایتی تقریر نہیں ہوتی کہ قصہ یاد کر کے آ گیا، کہانی یاد کر کے آگے سنا دیا اور پھر بات ختم ہو گئی۔ میں اور آپ جو بات سنے، جو کہے، یہ ہمیں پتہ ہو رہا ہو کہ ہمارا دین ہمیں کس راستے پہ چلانا چاہتا ہے۔ آج مسلمان کا نوجوان بے حیا کس نے کر دیا؟ اور روزانہ نوجوان جنسی بہرارمی کا شکار کیوں نظر آتا ہے؟ مسلمان حرام کام میں مبتلا ہوتا ہوا کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کو یہ بتایا گیا ہے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات اتاری گئی ہے کہ تمہاری کامیابی کا راستہ یہ دین پرانا ہو چکا ہے، تمہاری کامیابی کا راستہ یہ نبی کا راستہ یہ پرانا ہو چکا ہے۔ ہم تمہیں دیتے ہیں تمہاری شہرت کا راستہ، تمہاری عزت کا راستہ، تمہاری کامیابی کا راستہ۔ اور مسلمان نے اپنی ان دو آنکھوں سے اس موبائل کی سکرین کو مکمل طور پر اپنی کامیابی کا راستہ سمجھ لی۔ کیا دکھایا جا رہا دن بھر؟ ناچ گانا دکھایا جا رہا ہے۔ اب مسلمان ناچ گانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میری آواز اچھی ہو، میں اچھا گاؤں، میں اچھا ناچوں اور لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، میرے جسم کا لباس ایسا ہو جائے کہ لوگ میرے جسم کو دیکھیں اور میں مشہور ہو جاؤں، مجھے شہرت کے ذریعے سے پیسہ مل جائے۔ اس کے علاوہ کوئی دنیا کا کامیابی کا راستہ ہمارے سامنے نہیں رہتا، اور ہم مسلمان اسی کے اندر بہتے چلے جا رہے، اسی کے اندر بہتے چلے جا رہے۔ تعلیم کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ موبائل کو دیکھا۔ تہذیب کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ موبائل کو سنا۔ اور والدین کی نافرمانی کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ بیٹے نے اپنے والد کا گرے باغ کیوں پکڑا؟ اس لیے کہ مغربی تہذیب نے یہ سکھایا کہ نوجوان کے اپنے حقوق ہیں، والد کے اپنے حقوق ہیں، والد کو کوئی حق نہیں بنتا کہ والد آدمی سے سوال کر سکے۔ جب تک ہم اپنی تہذیب کو قرآن اور حدیث کی تہذیب نہیں بنائیں گے، نوجوان نسل کیا، قیامت تک کے آنے والی نسل یہ کبھی بھی کامیابی کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی نے فتنوں سے، قیامت تک کے فتنوں سے مجھے اور آپ کو متنبع کیا، جانے والے فتنوں سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات لا الہ الا اللہ، اور دوسری بات محمد الرسول اللہ، جس کے ذریعے سے میں اور آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ تیسری بات، فتنوں سے بچنے کا راستہ اپنے اندر حیا پیدا کرنا، اپنی سوچ اور فکر کو باحیا بنانا، اپنی نظر کو باحیا بنانا، اپنے دل کے اندر آنے والے بے حیائی کے خیالات کو نکال دینا، اپنے جسم پہ وہ لباس ڈالنا جو انسان کو حیا کے راستے پہ ڈالتا، اپنی سوچ اور فکر کو قرآن اور حدیث کے اندر بتائے جانے والے اللہ کے نبی نے دو جملوں کے اندر بے حیائی کی تعریف کر،
اور دو جملوں کے اندر بے حیائی کے کردار کو واضح کر دیا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہارے اندر بے حیائی ختم ہو جائے جو تمہارا دل کے اندر آئے تم کرتے رہو۔ اب یہ آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آج ہمیں اپنے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کو، مسلمانوں کو، ہمیں کن حالات پہ نظر آتے ہیں؟ جہاں اپنے بچوں کی مائیں تربیت کیا کرتی تھی کہ تم نے جہاد میں جانا ہے، تم نے اللہ کے نبی کی دین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اور جہاں ماں اپنی بیٹی کو سر سے لے کے پاؤں تک چھپانے کی ترغیب دیا کرتی تھی، پردے کی ترغیب دیا کرتی تھی، آج اس جدید فتنوں کا اثر یہ ہوا کہ ماں اپنے بچے کو سامنے کھڑا کر کے اس کو بے حیا ہونے کی ترغیب دیتی، اس کو بے لباس ہونے کی ترغیب دیتی ہے۔ والد اب بیٹا اچھا ڈانس کر کے آ جائے نا، بیٹی اچھی ڈانس کر کے آ جائے تو والد اس پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، کمال ہو گیا، میری بیٹی نے ڈانس بڑا اچھا کر دیا، میرا بیٹا ناچ گانے کے اعتبار سے پاکستان میں نمبر 1 جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جس کو حرام کہہ کے گئے ہو، اللہ کے نبی جس کو حرام منع کر کے گئے ہو، اور مسلمان کا بیٹا اور بیٹی اس پر مسلمان فخر کر رہا ہو، یہ فتنوں کے اثرات ہیں، یہ دین اسلام سے دوری کے اثرات ہیں۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم تو جدید دور کے اندر جی رہے ہیں، ہم تو بڑے جدید راستے پہ چل رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیابی کے راستے پر، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں۔ یہ الحاد کا راستہ ہے، مسلمان کو دین اسلام سے ہٹانے کا راستہ ہے، یہ وہ والا راستہ نہیں ہے کہ ہمیں کامیابی کے راستے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہوئے جس بنیاد پر راضی ہوئے، اس لیے نہیں کیا صحابہ کرام جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے ناچ گانا نہیں کیا کرتے؟ کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان کے پاس اس دور کے لحاظ سے مال و دولت کے ساتھ نہیں تھے، سب کچھ کیا کر رہے تھے، ناچ گانا بھی ہو رہا تھا، ڈانس بھی کر رہے تھے اپنے طور اور قبیلے کے لحاظ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں ناچ گانے توڑنے کے آلات کو ایک کو توڑ دو، مجھے ان کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہم ان میں اپنی کامیابی سمجھ رہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اثرات ہیں۔ آج نماز نہیں پڑھے گا لیکن دین اسلام کے اوپر بحث ضرور کرے، نماز نہیں پڑھے گا لیکن اسلام یہاں اب کیا مسلمانی کیا رہ گئی ہے؟ آپ دیکھیں، یقین کریں، لوگ مسلمان اس وقت جو کہہ رہے ہیں نا بڑے تعلیم یافتہ بن گئے، وہ لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کے اثرات ہمارے اوپر اتنے اثر کر گئے، اور پھر یہاں تک نوعیت پہنچی کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ خدا کی کیا ضرورت ہے اس دور میں؟ خدا کیا چیز ہے؟ اپنے آپ کو خدا کے تابع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہاں تک مسلمان سوال کرتا ہے، نبی تو 1400 سال پہلے آیا، آج اس دور کے اندر اس کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ جب مسلمان کی ذہنی حالت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر مجھے آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ ہم اللہ سے کیا ہمارے اوپر بس وہ ہمارے انداز کہا کرتے ہیں کہ بس اب تو کوئی وقت جا رہا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہ ہو رہی، چھوٹے چھوٹے عذاب تو ہمارے اوپر مسلط ہے، چھوٹے چھوٹے عذاب تو ہمارے اوپر مسلط ہے۔ قربان جائیں، ایک وہ لوگ تھے جو فتنوں سے محفوظ ہوئے، جو رات بھر اس بے چینی میں زندگی گزار دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی جا کے زیارت کریں، اللہ کے نبی کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اور آج ایک یہ اثرات ہے کہ مسلمان کالج میں پڑھنے والا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والا اور پیدائشی طور پر لا الہ الا اللہ سیکھنے والا یہ سوال کرتا ہے اپنے ٹیچر سے، اپنی مسجد کے امام سے، مولوی صاحب بتائیں اللہ کے نبی تو 1400 سال پہلے آئے تھے، آج نبی کی اتباع کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جو چاہے ہمارے پاس زندگی گزارنے کے اسباب موجود، سواری کے اسباب موجود، پیسہ موجود، اب ہمیں کسی کی اتباع کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو آزاد ہونا چاہیے۔ یہ سارے فتنے
ہمیں صرف اور صرف کہاں سے منتقل کیے جا رہے؟ مغربی ثقافت سے، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ اس لیے جو نوجوان اور سوشل میڈیا وقت کے ضیاع کے علاوہ آپ کو کیا دیتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی بڑی اچھی چیزیں ملتی ہیں اس سے۔ میرا خیال ہے کوئی 2% مسلمان ایسے ملیں گے جنہوں نے سوشل میڈیا سے اچھی چیزوں کو حاصل کی ہے، وغیرہ اس کے علاوہ سوائے اس کے کہ بے حیائی کی چیزوں کو سیکھا، بے حیائی کی چیزوں کو جو ہے نا وہ پروموٹ کیا گیا، بے حیائی کی چیزوں کو ہوا دی گئی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ تصویر جو ہے نا وہ کسی مولوی صاحب کا بیان سن کے ایسے جلدی سے تو نہیں، مولویاں کرتے رہتے، اور ڈانس والی تصویر آ جائے تو اس کو بہت ہی جو ہے نا وہ شیئر بھی کیا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ معاشرہ رہے گا مسلمان؟ ناچ گانے کی تصویر 1 منٹ سے پہلے پورے پاکستان، پوری دنیا میں، اور اللہ کے نبی کا فرمان اس کو مسلمان سننے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیں اچھا نہیں لگتا ہی۔ اور اگر یہی کردار ہمارا رہا تو پھر دین کا بچاؤ، دین کا بقا، شرم و حیا کی بقا، اسلامی اقدار کی بقا، صحیح اخلاق کی بقا، یہ ہمارے خاندانوں میں آنے والی نسلوں کے اندر نہ پید ہو جائے، جس کا نام و نشان ملنا ناممکن نہیں۔ ہم اپنے آبا و اجداد کے حالات پڑھے نا، ہمارے آبا و اجداد کے حالات کیا ہے، ان کے اندر اسلام کا نام کتنا تھا، ان کے اندر اسلام کی بقا کتنی تھی، ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کن خاندانوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے جتنے نوجوان اپنے آپ کو اس فتنے میں مبتلا کر چکے، صحیح بات ملے اس کو لینی چاہیے، لیکن ناچ گانے کے راستے پہ چل پڑے، اسلام کی توہین کے راستے پہ چل پڑے، اسلام نبی کریم نبی علیہ السلام کی توحید کے راستے پہ چل پڑے، اس سے میں اور آپ اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو دور حاضر کے فتنوں سے بچائیں، جتنا فتنوں سے بچائیں گے اللہ دین کے راستے پہ چلائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔